لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرضين. الذي جعل حبيبه نبيا وآدم بين الماء والطين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. خاتم النبيين رحمة للعالمين. المبعوث في الأميين. سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على الملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے. خطاب مومنین سے ہے کہ روزہ تم پر ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. عزیزان گرامی، جب بھی کسی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو حکم اسے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں یقین اور معلوم ہو کہ وہ حکم کی بجاوری کرے گا، ورنہ ہماری زبان خالی چلی جائے گی. اسی لیے جس سے خطاب کیا جاتا ہے، جس کسی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے دل کے اندر میری حیثیت کیا ہے. کیا یہ اس کے دل کے اندر میرے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں؟ لہذا ہر کسی سے کوئی بات کہنا بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب کوئی حکم دیا، چاہے وہ حکم صلاۃ ہو، نماز کا حکم ہے، وہ روزے کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، تو سب سے پہلے ابتدائی میں وعدے کر دیا کہ دیکھو میرا خطاب ہر کسی سے نہیں ہے، بلکہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو. ایمان کا مطلب تم نے مجھ پر اس حد تک یقین کر لیا، مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا کہ اپنی زندگی میرے حوالے کر دی کہ جو میری پوری کی پوری زندگی تیرے احکام کے مطابق زندگی بسر ہوگی. اب جب اتنا یقین پیدا کر لیا، اب حکم ہوا، اب جب تم ایمان لا چکے ہو، یقین ہو چکا ہے تمہیں میرے اوپر کہ میں تمہارے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کروں گا، تمہیں جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دوں گا، تمہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوگا. تو لہذا میں جو کچھ بھی تم سے کہتا چلا جاؤں گا اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ، تم فائدے میں رہو گے. اور اگر تم نے عمل سے روگردانی کی تو نقصان میں رہو گے. اسی لیے سورہ والعصر میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یقیناً سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسران میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اور تنہا ایمان کافی نہیں ہے، وہ
اچھے کام انجام دیے تو یہ تو بات اپنی ذات تک محدود ہو گئی نا. خود انسان کسی ایسے کے اوپر ایمان لایا, یقین کیا جس کے بارے میں اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے سلسلے میں سارے فیصلے وہی کرے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. تو لہذا ایمان آ چکا ہے. تنہا ایمان اور یقین کافی نہیں ہے, بلکہ اس یقین کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے. یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو. حالانکہ اس کے برخلاف جو چیز ہوتی ہے کہ عمل میں تو انسان تابع داری کرتا رہے, لیکن یقین ویسا نہیں ہوتا ہے, اس کو نفاق کہا جاتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر کوئی بات پائی جائے اور عملی زندگی اس بات کے مطابق نہ ہو, عمل عقیدے کے خلاف اگر پایا جائے, تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاید قرآن میں بھی لفظ نہیں ہے اس سلسلے میں. میں نے آپ کو بتایا کہ نفاق کسے کہتے ہیں کہ ایمان میں وہ کچھ نہ ہو جو کچھ زندگی میں ہو. نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے واجب ہونے کا یقین نہیں, اس کا مطلب کوئی اور بات ہے جو اس کو نماز پڑھوا رہی ہے, کوئی اور چیز ہے جو اس کو نفاق کہا جاتا ہے. لیکن دل کے اندر کچھ اور ہو, عملی زندگی میں کچھ اور ہو, اس کی بالکل برخلاف اگر ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے نہیں معلوم. لیکن بہرحال اگر ایمان کی منزل میں یعنی دل کے اعتبار سے بھی انسان مومن ہو تو ضروری یہ ہے کہ اسی ایمان کے مطابق اس کی زندگی گزرے. ساتھ میں یعنی جب یہ گزرے یعنی عمل بھی ایمان کے مطابق ہو. یہ بات اپنی ذات سے مخصوص ہو گئی, لیکن نقصان سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بناؤ, کہ لوگوں کو عمل صالح کی تلقین کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی ہو, اچھا عمل بھی ہو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت بھی کرتے رہو. تنہا اپنے آپ کو پاک دامن بنا دینا بہت آسان سی بات ہو سکتی ہے, لیکن دوسروں کو بھی اپنے جیسا پاک دامن بنا لینا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پروردگار عالم نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا تقویٰ سے تعلق کیا ہے؟ ویسے ہی ہے جیسے کہ باقی اعمال. نماز پڑھیں تاکہ متقی بن جائیں, حج کا حکم ہے تاکہ متقی بن جائیں. بھی سارے کے سارے اعمال تو اسی لیے ہیں نا, تاکہ زیادہ سے زیادہ قرب پروردگار حاصل ہو, اللہ سے قریب ہو. اور اگر ان اعمال سے دور رہے گا تو اللہ سے بھی دوری بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اس روزے میں ایسی کیا خصوصیت ہے جس کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون؟ دیکھیں باقی جو اعمال ہیں زندگی کے, جو باقی یعنی جو 11 مہینہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تقویٰ ہے. نماز پڑھو, استطاعت ہے تو روزہ حج کے لیے جاؤ, زکوٰۃ دو, خمس ادا کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, جہاد کرو وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن حکم صوم, روزے کے حکم کی خصوصیت جو رکھی گئی ہے, اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو باقی 11 مہینوں میں بھی حکم تقویٰ ہے, اس ایک مہینے میں بھی حکم تقویٰ ہے. لیکن یہ ایک مہینہ بھی ان 11 مہینوں والے جو 11 مہینے کا تعلق جن اعمال سے ہے اور تقوی سے جو ربط ہے, بین یہ ماہ رمضان میں بھی نافذ ہوں گے. لیکن ماہ رمضان میں کچھ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. 11 مہینے میں عام طور سے کھانا پینا کیا تھا؟ اگر حلال ہو, پاک اور طاہر ہو تو اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. لیکن ماہ رمضان میں دن کے ایام میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی اذان مغرب تک کیا حکم ہے؟ ہم ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں گے جن کو عام دنوں میں کھا پی سکتے تھے. اسی طریقے سے جمع ہے, رات کے لیے مسئلہ نہیں, لیکن دن میں کیا حکم ہے؟ عام دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے. لیکن ماہ رمضان کے دن میں اچھا, اور بھی اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جو مثلا ایک لفظ استمنا ہے, وہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے اور ماہ رمضان میں بھی اس کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن میں بات ان چیزوں کی کر رہا ہوں جو عام طور سے 11 مہینوں میں حلال ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں. لیکن کم سے کم یہ جو 3 کام ہیں
کھانا پینا اور جمع، یہ 3 چیزیں کم سے کم مسلم ہیں. باقی مثلاً آمدن الٹی کا ہو جائے تو اس میں احتیاطیں کے لیے کہا گیا مثلاً، یا مثلا ایک بار کی اگر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تفصیلات ہیں. لیکن جہاں تک بات کھانے پینے کی ہے ان لوگوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں جن کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، جیسے مسافر ہیں یا مریض ہیں یا عورت حالت حیض میں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو حضرات صحیح اور سالم ہیں ان کی گفتگو ہو رہی ہے. تو عام دنوں میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نہ تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں، اور یہ تیسری چیز جمع میں نہیں کر سکتے. اچھا، عام طور سے جب کوئی دینی حکم، کوئی اسلامی حکم ان پر نافذ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں دین کے مطابق زندگی گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے. ہاں، ہم فقیر ہو جائیں گے اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، دکانداری، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم دکانداری کر نہیں سکتے. اگر ہم صحیح طور سے کھانا پینا اپنا رکھیں حلال اور پاک رہے تو زندگی ہماری نہیں گزر سکتی. لوگوں کا تصور یہی ہوتا ہے. حالانکہ ذرا ان لوگوں سے ہی پوچھئے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بھئی دور رہ کے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس میں داخل ہو کے فیصلہ کریں کہ اس میں کیا چاشنی پائی جاتی ہے، کیا حلاوت پائی جاتی ہے. دیکھیں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ انسان جس کی توجہ اور دلچسپی جس چیز میں ہوتی ہے اس میں پھر اس کو لطف آنے لگتا ہے. اب چاہے وہ حرام کام ہو یا حلال کام ہو، عبادت پروردگار ہو یا بتوں کی عبادت ہو، جس طرف انسان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اس میں اس کو لطف آتا اور چاہتا کہ اور بھی زیادہ کروں. ورنہ جب ہم لوگ زاہدین اور اللہ سے قریب رہنے والوں کو گفتگو کرتے ہیں ان کے واقع، تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا سے دور ہوں، دنیا کی لذتوں سے دور ہوں، پھر بھی اس کو لذت مل رہی ہے. اصل وجہ یہی ہے کہ یہ تصور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس امر میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ان کو لذت نہیں مل رہی ہے. اب انسان کے اپنے ظرف اور اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے کہ اس کی دلچسپی، وہ اپنی دلچسپی کی جانب بڑھانا چاہتا ہے. حضرت دلچسپی بھی ایک کوئی فطری چیز نہیں ہے، وہ بھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی امر میں کس اعتبار سے داخل کرے کہ اس کی دلچسپی پیدا ہو. بہرحال بات کہیں بہت آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ روزے کا حکم دیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو پروردگار عالم ان چیزوں سے بچے رہنے کا حکم دے کر ہمیں اپنے آپ کو خود اپنا امتحان کرنے کا حکم دے رہا ہے. دیکھو، میں نہیں کہوں گا کہ تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خالق ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس چیز کے اندر صلاحیت کیا پائی جاتی ہے، میری کون سے مخلوق کے کس بات کی صلاحیت کی حامل اور کیا کیا کر سکتی ہے، کتنی اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم دینی پابندی کے اعتبار سے جب تم 11 مہینوں تک وہ کھانے پینے اور جماع چھوڑ سکتے ہو جو تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے، اس کو تم انجام دیتے رہے ہو. لیکن یہ 1 مہینہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں بھی تم نے کنٹرول کر کے اپنے آپ کو آزما لیا ہے کہ دیکھو کھا پی سکتے ہو لیکن نہیں کھا پی رہے ہو، جمع کر سکتے ہو جو حلال ہے تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن نہیں کر رہے ہو. تو جب وہ چیز ہیں جو جن کو کرنے کا، جن کو پر عمل کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی کھانا بھی پینا بھی جائز، جمع بھی، یہ ساری چیزیں جب اپنے اوپر تم قابو رکھ سکتے ہو تو پوری زندگی وہ چیز ہیں جو پروردگار عالم نے مطلقاً حرام قرار دی ہیں. شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، حرام غذاؤں سے پرہیز کرنا، نجس چیزوں سے پرہیز کرنا، تم اس کے اوپر بھی پوری زندگی کاربند رہ سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے. لہذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے ہیں. جب ان چیزوں پر بھی تم 1 مہینہ اپنے آپ کو آزما چکے ہو کہ یہ کر سکتے ہو، تو وہ چیزیں جو واقعاً تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، تو بہرحال ان کے اوپر بھی تم عمل پیرا ہو سکتے ہو. انسان کے اندر اتنی قدرت پائی جا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ اچھا ہم عام مومنین کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مومنین میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں، کوالٹی ہوتی ہے، جس کا
درجہ ایمان جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ عملی زندگی میں آگے ہوگا اور اسی میں اس کو لذت ملے گی۔ وہ حضرات جو جن کو کہا جاتا ہے اولیاء الہی، جو اللہ سے بالکل قریب ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر یہ حدیث بالکل صحیح بیٹھے گی، کیا افضل الاعمال احمدھا، کہ افضل ترین عمل وہی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہی ہے جس میں سب سے زیادہ مشقت ہو۔ اس کو بھی آپ درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی عمل کی فضیلت آپ کو لینا ہے تو اسی اعتبار سے اس میں جو ہے مشقت، یعنی اس کو سبب مشقت بنا دیجیے۔ ہم گاڑی سے کربلا جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ ہم پیدل جاتے ہیں اپنے اختیار سے، کیوں؟ یعنی ہم نے خود اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا تاکہ فضیلت زیارت اور زیادہ ہمیں ملے۔ اسی طریقے سے باقی اعمال کے بارے میں ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اچھا، عام مومنین کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سردی میں آئے تو کتنا اچھا ہے۔ کیا یہ ہمارے ویسے تو موسم کے اعتبار سے کس مہینے میں کون سا موسم ہو تو اللہ کے اوپر ہے نا، موسم کی تبدیلی کی جو ایک فطری چیزیں جو چل رہی ہے یہ تو نہ تو ہمارے ہاتھ میں اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہمارے آپ کے ہاتھ میں اتنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایسی جگہ چلے جائے جہاں سردی ہوتی ہے، یا مطلب جہاں موسم جو ہے درمیانی رہتا ہے، معتدل ہے، تو ہمارے آپ کے اختیار میں۔ لیکن اگر ہم کسی ایک جگہ رہ رہے ہیں تو پھر وہاں پر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کب سردی آئے اور کب۔ اب اس وقت لوگوں نے اس موسم کو بھی اپنی اب اگر اے سی لگی ہوئی ہے کمرے میں تو باہر چاہے گرمی چل رہی ہو لیکن اندر تو ہمارے لیے سردی ہے۔ یہ بھی اس کو بھی انسان نے اپنے اختیار، لیکن کوئی 24 گھنٹہ تو یا 12 گھنٹہ یا 14 ساڑھے 14 گھنٹہ کا جیسا روزہ اس وقت ہمارے یہاں چل رہا ہے عراق میں 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے، تو کیا آپ 24 گھنٹہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ 14.5 گھنٹہ باہر تو نکلنا ہے نا بھئی۔ اے سی میں جب تک ہے تب تک آپ کے لیے سردی ہے، جب باہر نکلے تو موسم وہی ہے جو عام غریب کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان فقر اور غربت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، چاہے کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ اگر مسافر دولت مند ہے، کہیں بات زیادہ نہ ہو جائے، میں وقت ختم ہو گیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے عام مومنین کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ روزہ اچھی طریقے سے کٹ جائے، لہذا ہونا یہ چاہیے کہ سردی میں روزہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور عام طور سے جو لوگ جوان رہتے ہیں وہ حساب کرتے رہتے ہیں کہ ہم بچپن میں تھے تو وہ روزہ وہ پتجھڑ والا روزہ تھا، اس وقت بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر تھا، اس وقت ہمارے پر روزہ واجب نہیں تھا۔ اچھا، اب جب نوجوانی اور جوانی کی منزل میں آئے تو بیچ میں سردی والا روزہ گزر چکا ہے، کیونکہ 10 سال یا 15 سال ایسے کچھ ہوتا ہے جس میں موسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اگست ابھی ہے اور اگست میں ماہ رمضان، اس میں جو مہینہ چل رہا ہے اپریل ہے، اپریل میں ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور یہ گرمی ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب یہی اپریل ہوگا، گرمی کا موسم نہیں، جب یہی اپریل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان اس میں نہیں ہوگا، بالکل یعنی الٹا چلا جائے گا۔ صحیح ہے؟ تو 12 سال یا 15 سال ایسا کچھ وقفہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں گرمی اور سردی کا موسم چاند کے حساب سے چاند کے مہینے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ 15 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، اب روزہ واجب ہو گیا، نے کہا اب یہ گرمی میں آ رہا ہے، روزہ کہاں میں آ رہا ہے؟ گرمی میں آ رہا ہے۔ چلے جوانی کی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جب 50 سال کی، اب بڑھاپے کی طرف انسان چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہ اب یہ موسم جو اب سردی والا آ رہا ہے۔ انسان بچپن سے اگر جوڑ لے نا، کب میری زندگی کے کون سے لمحے میں ماہ رمضان گرمی میں آئے گا اور کب سردی میں آئے گا، تو ابھی سے اندازہ لگا لے گا کہ بڑھاپے میں ماہ رمضان سردی میں آئے گا یا گرمی میں آئے گا۔ 12-15 سال کا جو ایک توازن ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے، تو عام طور سے ہمارا اور آپ کا تصور کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک کب پڑے؟ سردی میں پڑے، کیونکہ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور پیاس کا غلبہ بھی نہیں ہوتا۔ عام طور سے بھوک تو برداشت کی جا سکتے، لیکن پیاس ناقابل برداشت ہوتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، بیچارے کھیتوں میں جا کے مزدوری کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دوسرے کام میں، فیکٹری وغیرہ میں، جن کا تعلق دھوپ اور پسینے سے ہوتا ہے، ان کی تو حتمی خواہش ہو رہی ہے کہ موسم ایسا ہو کہ ہم حکم پروردگار بھی ادا کر لیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو۔
ہماری تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مجھے گرمیوں کا روزہ سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے گرمیوں کا روزہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ کو تو گھر میں نہیں، ان کو بھی کہاں، وہ بھی یہودی کے باغ میں جا کر کام کیا کرتے تھے، تو ان کا بھی تعلق ایک عام مزدور، محنت کے اعتبار سے مولائے کائنات عام مولویوں کی طریقے سے نہیں تھے، بلکہ کیا تھا، اس لیے میں عام مولوی کہہ رہا ہوں، خاص مولوی ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ مولائے کائنات کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے عام مولوی کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یعنی مزاج کے اعتبار سے مزدور، یہ مولائے کائنات کی خاص صفت ہے کہ خبردار اپنی قوم کو پر منحصر نہ ہو جانا، اپنا آذوقہ خود فراہم کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان ہے، لہذا اس میں ایک عظیم شہادت مولائے کائنات کی، ہم ان کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعاً جب یہ مصیبت کے دن آتے ہیں تو چاہنے والے مولا کائنات کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تو مولا کا روضہ ہے نا، ہم ان کے جوار میں ہیں، لیکن ذرا ان چاہنے والوں سے پوچھئے جن کے سامنے مولا کائنات کے سر مبارک پر ضربت لگی تھی، ذرا اندازہ کریں، مولا کے سر مبارک پر ضربت لگی۔ ایک چاہنے والا صحابی جن کا نام اسبغ بن نباتہ ہے، مولا کائنات نے حکم دیا کہ بیٹا حسن جا کر جتنے لوگ ہیں باہر سب سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں ٹھیک ہوں، زیادہ میرے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسبغ بن نباتہ ہیں جو دروازے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کسی طریقے سے مولا کی بارگاہ میں فیض باریابی ملے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، دیکھا لوگ موجود ہیں، اور تو امام حسن نے فرمایا کہ بابا نے حکم دیا ہے، میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو منظور خدا وہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں آقا میری تو سانسیں بھی ساتھ نہیں دے رہی ہیں، میرے قدم واپسی کے لیے تیار نہیں ہے، میرا قدم بالکل بوجھل ہو چکا ہے، میں جب تک مولا سے ملاقات نہ کر لوں، مولا کی حالت کو دیکھ نہ لوں، میں جانے والا نہیں ہوں۔ جیسے امام حسن علیہ السلام نے سنا، جا کر مولا کی بارگاہ میں اسبغ بن نباتہ کی اس مدعا کو عرض کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسن ہے اور آنے کا آواز دیا، اسبغ آؤ تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اسبغ بن نباتہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنے آقا کو، اپنے مظلوم کو دیکھا، اپنے مظلوم آقا کو دیکھا کہ چہرے کے اوپر پیلی امامے سے پٹی بدی ہوئی ہے، اور آپ کا چہرہ اتنا زیادہ زرد ہو گیا تھا کہ میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ چہرے کی زردی زیادہ ہے کیا یا امامے کی پٹی کی زردی زیادہ ہے۔ اس حالت میں میں نے مولا کو جیسے ہی دیکھا، میں نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، اور گرانے کے بعد آواز دی، اے آقا آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا اسبغ کیوں رو رہے ہو، اب تو جنت میرے سامنے ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اسبغ کہتے ہیں ہاں آقا مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب آپ سے ملاقات کہاں ہوگی، یہ عظیم جدائی ہے۔ اب جناب اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو دیکھا کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو ایک نظر سے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کیونکہ آپ نے اس حالت میں دیکھا جیسے کہ وہ گریہ و زاری کی حالت میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ابھی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ جب میرے مولا نے اپنے گھر والوں کو اس حالت میں دیکھا، سب کو تسلی دی اور تشفی دی، اور امام حسن و حسین علیہ السلام کی جانب ایک مرتبہ جب نظر
پیار کی تو آواز دی ہے میرے بچوں رو نہیں، کیونکہ میں تنہا اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں، کل کو تمہارے اوپر بھی ایسا ہی وقت آنے والا ہے۔ اور مولا نے ان 3 مصیبتوں کا ذکر اسی وقت کر دیا تھا۔ اے بیٹا حسن تمہیں زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، اے بیٹا حسین تمہیں مظلوم، اے بیٹا حسین تمہیں میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور خون کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں، مولا مسلسل گریہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور آخری جملہ ارشاد فرمایا اے میرے گھر والوں رسول کے حرم کو اسیر کیا جائے گا اور پھر روز قیامت پیش خدا فیصلہ ہوگا۔ اب میں کہوں گا اے مولا آپ نے صرف خبر شہادت دی ہے اور سنی ہے اور سنائی ہے، ذرا اسیری اہل بیت کو اس سید سجاد کبھی باہر سے پوچھئے جس نے ماں بہنوں اور پھپھیوں کے سروں کو ان کے سروں سے چادروں کو چھینتا ہوا دیکھا۔ ہائے وہ کوفہ و شام کا بازار جہاں منادی ندا دے رہا تھا اے کوفے والو یہ اہل بیت رسالت ہیں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ فاطمہ کی بہویں ہیں جنہیں ننگے سر پھرایا جا رہا۔